بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قرآن پاک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بند کر دیں اور کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، ان کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امتحانات آپ نے کل کے سبق میں سماعت فرمائے تھے، والد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے جو حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، انہوں نے ان کو برداشت کیا، اور پوری برادری میں سے ایک لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، کیا لگتے ہیں بھائی؟ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت لوط۔ وقال انی مہاجر الی ربی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اب میں اللہ کی طرف ہجرت کروں گا، اللہ کی طرف کیا کروں گا؟ تو حضرت کو حکم ہوا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑیں، تو بابل عراق حضرت نے چھوڑ دیا۔ حکم ہوا کہ مصر کے راستے سے فلسطین جائیں۔ مصر کے راستے سے کہاں جائیں؟ فلسطین تشریف لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت کی زوجہ حضرت سارہ، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی، ان سے نکاح کیا آپ نے، اور حضرت لوط، یہ 3 ہستیاں عراق سے نکلیں اور مصر کے راستے سے فلسطین جانے کا ارادہ تھا، اللہ کا حکم تھا کہ وہاں جائیں۔ تو اب راستے کے اندر ایک اور آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ آزمائش یہ پڑی کہ مصر کے راستے پہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ، اس کی یوں سمجھے کہ نیچر غلط تھی، فطرتاً ہی وہ کیا تھا جی؟ غلط تھا۔ وہ ہر اس عورت کو قبضے میں لے لیتا تھا جو خوبصورت ہو، نوجوان ہو، اور اگر اس کا خامد ہو اس کو مار دیتا تھا، اگر بھائی ساتھ ہو تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا تھا، اس کا یہ قانون تھا۔ خامد ہو تو اس کو قتل کر دیتا تھا، عورت سے بدکاری کرتا تھا، اگر اس کا بھائی ساتھ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت سارہ کی عمر 70 سال تھی۔ کتنی عمر تھی اس وقت؟ نوجوان تھی ماشاءاللہ۔ آپ سمجھیں گے بھائی 70 سال کی کون سی نوجوان ہوتی ہے؟ اس زمانے میں 70 سال کے لوگ کیا ہوتے تھے جی؟ نوجوان ہوتے تھے۔ تو جب اس علاقے سے بستی سے گزر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہیں، تو اس بادشاہ کا ایک ملازم، اس کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے دیندار آدمی لگ رہے ہیں، تو تھوڑی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جی آپ ماشاءاللہ دیندار معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کا تو یہ کام ہے، لہٰذا اگر آپ وہ پکڑا جائے تو آپ اپنی بیوی کو سمجھا دیں کہ وہ بادشاہ سے جا کے کہے کہ یہ میرے بھائی لگتے ہیں، میرے کیا لگتے ہیں جی؟ تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے دین میں تو بھائی ہیں نا، دین میں تو کیا ہے جی؟ دین میں تو انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے ایمان والے، کلمے والے آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، تو وہی ہوا کہ بادشاہ نے گرفتار کر لیا، حضرت سارہ کو پکڑ کے لے گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم نے وہاں کہنا ہے کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، ابراہیم کے کیا ہوں؟ بہن ہوں، کہہ دینا، کیونکہ وہ ظالم بدکاری کرے گا، برا ارادہ ہے اس کا۔ تو جب حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، تو حضرت سارہ نے کہا جی وہ میرے دین میں بھائی ہیں، دین میں کیا ہیں؟ بہرحال اس نے چھوڑا نہیں، بلکہ اس پہ
جو شیطانی ارادہ تھا وہ غالب آیا، جب برے ارادے سے ان کے قریب ہوا تو زمین میں دھنس گیا۔ کہاں دھنس گیا جی؟ زمین میں دھنس گیا۔ تو سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ خراب ہے، تو فوراً معافی مانگی اور حضرت سارہ کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا، اور حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اپنی ایک بیٹی، کیا جی؟ حضرت حاجرہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی لونڈی تھی، لیکن محقق علماء کا قول ہے وہ لونڈی نہیں تھی، وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ۔ وہ جو ہے اس نے حضرت سارہ کو دے دی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی کیا کرے گی؟ تو پھر وہ لونڈی مل گئی۔ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت سارہ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے میں دے دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کیا جی؟ نکاح۔ یہ وہی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی والد ہیں۔ سارہ علیہ السلام کے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوئے، اور حاجرہ کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے بھائی؟ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب یہ مختصر سا قافلہ وہاں سے نکلا، جب اردن پہنچا تو اردن میں لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ کہاں نبوت ملی بھائی؟ لوط علیہ السلام اردن میں آ کے نبی بنے۔ انہیں حکم ہوا کہ تم یہیں ٹھہر کے دین کا کام کرو۔ جو لوط علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جی آپ اپنے فلسطین چلے جائیں، تو حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ یہ کہاں چلے گئے بھائی؟ فلسطین چلے گئے۔ لوط علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا اردن کے پاس۔ اچھا، اب یہاں آزمائش ختم نہیں ہوئی، اب یہاں سے اگلی آزمائش آئی۔ اللہ کہتا ہے نا ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا۔ کیا کیا جی؟ ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا، ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ اب اگلا حکم یہ دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں، آپ کو کسی اور جگہ ہم ٹھہرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اب یہاں سے بھی آپ نکلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو لیا، ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا جی آپ یہاں سے نکلیں، آپ کو اللہ کسی اور جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں، وہاں بھی آپ کی آزمائش مطلوب ہے، آپ کا امتحان مطلوب ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ راستے میں جہاں کہیں سرسبز مقام آتا، پانی والی جگہ آتی، اچھی جگہ آتی، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے جبرائیل یہاں ٹھہرا دو، تو وہ کہتے حضرت نہیں، یہاں آپ کو ٹھہرانے کا حکم۔ چنانچہ لاتے 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 وہاں پہ ٹھہرا دیا جہاں آج کل خانہ کعبہ آباد ہے، لیکن اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن کہتا ہے اس وقت خانہ کعبہ کی جو قرب و جوار کی زمین وہ ایسی تھی، وہاں نہ پہ انسان ہے، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ وہاں پہ جانور ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریتیلی زمین اور پتھر تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بے آب ہو گیا زمین میں، حکم ہوا کہ یہاں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ آزمائش ہے، اور ابھی تک نہیں پتا کہ یہاں ٹھہرنا کس نے ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کو بھی ٹھہرا دیا، خود بھی ٹھہر گئے۔ اگلا حکم آیا کہ حضرت آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا، آپ نے واپس جانا ہے فلسطین۔ آپ نے واپس کہاں جانا ہے؟ بولیں، آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں آپ کی بیوی رہے گی، آپ کا شیر خوار بچہ یہاں رہے گا، آپ نے واپس فلسطین جانا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، جگہ ایسی ہے نہ کوئی انسان ہے، نہ انسان کا نام ہے، نہ پانی پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، او جنگل۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، پارہ نمبر 13 میں آپ جائیں آپ کو آیت ملے گی، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ وہاں پہ کھیتی بھی نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ اچھا میں نے جانا ہے، کہا جی جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو چوں چراں، بولیں بھائی، چوں چراں، یہ نہیں کہا کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اتنی مشکل سے مجھے ملا ہے، بیوی میری نوجوان ہے، یہاں بھی کیسے رہیں گے؟ لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سارا خم تسلیم کیا۔ کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دیں، پانی کا مشکیزہ ان کو دے دیا، اور زبان سے کچھ نہیں کہتے فلسطین کی جانب چل پڑے۔ حضرت حاجرہ آواز دے کے پوچھ رہی ہیں حضرت کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ حکم بھی نہیں ہے کہ ان کو بتانا کچھ نہیں ہے، خود کچھ نہیں بتانا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا اور معاملہ سمجھ گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کا حکم ہو، تو پکار کے فرمایا کہ حضرت آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو سارے ہلا کے فیصلہ فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ زبان سے پھر بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بھی پیغمبر کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے جی؟ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی ماں ہے۔ آپ چلے جائیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، فلسطین آ گئے۔ اب پانی کب تک چلتا؟ ٹھیک ہے، اور کھجوریں کب تک چلتی؟ آزمائش ہے،
بخاری کی روایت ہے، کتابوں میں آپ کو بڑی حدیث مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آزمائش مطلوب ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب مائی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بھوک تو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن بچے کی بھوک برداشت ماں باپ، بولو بھائی، بچوں کا تڑپنا، ان کا سسکنا، ان کا رونا، یہ ماں باپ کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ اب بڑی پریشان ہے، پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، تو 7 چکر صفا پہ لگائے، اور 7 چکر کہاں لگائے بھائی؟ صفا مروہ پہ۔ یہ کیوں لگائے 7 چکر؟ کہ پانی کی تلاش کریں۔ کس کی تلاش کریں؟ پانی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور جب صفا پہاڑی پہ آتی ہیں، تھوڑا بچے کو بھی دیکھ لیتی ہیں، تھوڑی وہ اونچی ہے نا، تو تاکہ بچے کو کوئی جانور کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب اللہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے ہیں۔ کیا رگڑ رہے ہیں جی؟ اتنی پیاس لگی، ایڑی رگڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کے پاؤں سے، ایڑیوں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آ کے چکر لگاتے ہیں، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد اللہ نے اجازت دی کہ جا کے دیکھ کے آ سکتے ہو، لیکن اونٹ سے اترنے کا حکم نہیں تھا۔ چکر لگا سکتے ہیں، آگے بیوی بچے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی، کچھ گپ مارنے کی، بیوی سے خدمت کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگے تو بیوی نے کہا تھوڑا بیٹھ جائیں، کچھ آپ کو کھلاؤں کو خدمت کروں، فرمایا مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے، اونٹ سے اتر نہیں سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب وہاں پانی آ گیا، جب پانی آتا تو پھر جانور پرندے بھی، بولو بھائی، جب پانی آتا ہے پرندے بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں۔ جب پانی آ گیا اور پانی اتنا آیا کہ وہ اس کی رفتار تیز ہے، بہنے لگا، حضرت حاجرہ اس کو بند کر رہی ہیں، بند باندھا، اور بند باندھ کے فرمایا زم زم رک جا۔ اگر حاجرہ زم زم نہ کہتی، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، یہ پانی کبھی نہ رکتا، ساری دنیا میں پہنچ جاتا۔ پہنچتا اب بھی ہے، لیکن اس وقت آسانی سے پہنچتا۔ اب کیا ہوا؟ انسان وہاں پہ جانور آگے، پھر انسان آگے۔ قبیلہ بنو جرہم سب سے پہلے وہاں آباد ہوا۔ کون آباد ہوا جی؟ قبیلہ بنو جرہم۔ اب یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، اس میں پاس ہوئے۔ اب اس کے بعد اگلی آزمائش آ گئی۔ اس کے بعد وہ آزمائش سب سے بڑی ہے۔ وہ آزمائش یہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر تک بغیر اولاد کے گزارے، دعا مانگتے رہے۔ قرآن کے اندر دعا موجود ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا، 13 سال عمر، بعض علماء کہتے ہیں 12 سال عمر، بعض کہتے ہیں 8 سال عمر، جتنی بھی عمر ہو، چلنے کے قابل ہوا۔ اب اللہ نے اگلی آزمائش ڈالی کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جس سے آپ کو پیار و محبت ہے، اسے میرے نام پہ ذبح کریں۔ میرے نام پہ کیا کریں؟ کیسی آزمائش ہے بھائی؟ بولیں، اولاد کو دوسرا کوئی دپڑ مارے، لڑائی پڑ جاتی ہے۔ چچا کا بیٹا ہمارے بچے کو مارے، پھوپھی کا بیٹا مار دے، محلے کا آدمی کے ہمارے بچے کو مار دے، ہمارا خون کھولتا کہ نہیں کھولتا؟ اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو ذبح کرنا ہے کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آپ سے امتحان لینا چاہا، اور امتحان بھی لیا تو پھر خواب کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ کیونکہ امتحان لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ جانچنا مقصود تھا۔ کیا مقصود تھا؟ اگر ذبح کرانا مقصود ہوتا، اللہ جبرائیل کو بھیج کے کہہ دیتے بھائی ذبح کرو اپنے بچے کو۔ ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، اس لیے خواب کے اندر دکھایا، بلکہ جانچنا مقصود تھا۔ رات کو سوئے ہیں، ایک دن خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تھوڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ اگلا دن خواب دیکھا تو کہا بھائی یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ اللہ مجھے کہنا چاہتے ہیں۔ جب اگلا دن آیا 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج، پھر خواب دیکھا، اب یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھ سے اپنے بچے کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بچے کی، اللہ مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات آپ پڑھیں گے، آپ کو وہاں کچھ آیتیں مل جائیں گی، اور آیت کے اندر واضح موجود ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کرنا میں نے ہے تجھے ذبح، تیری کیا خواہش ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ذبح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کرنا تو میں نے ہے۔ تو بیٹا بھی کس کا تھا جی؟ بولو، بیٹا کس کا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب، انہوں نے آگے تھے چوں چرانے کی۔ کہا ابا جی
آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم پہ کرنا چاہتے ہیں، فانظر یا بتفعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں وہ ویلا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حکم آ گیا، رسی بھی ہاتھ میں پکڑی، چھری بھی لی، آج بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کس کو ذبح کر رہے ہیں جی؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آزمایا، قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا، اور قرآن کا کہتا ہے ہم پھر ابراہیم آزمائش میں پورا بھی اترے۔ کیسے اترے بھی آپ دیکھ لیں گے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، رسی بغل کے نیچے رکھی ہے، گھر والی سے کہتے ہیں اسماعیل کو تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، کیوں؟ میں دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ کہاں لے جا رہا ہوں؟ بولو تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کا دوست کون ہے؟ جاگ کے سنو یار، کس سے ملانے جا رہا ہوں؟ اللہ اپنے دوست سے ملانے جا رہا ہوں۔ تو گھر والی نے بھی کہا تیار کر دیا، سرما لگایا، تیار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی منشا تھی اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں، وہ سمجھی شاید کسی دوست کے پاس لے کے جا رہے۔ جب وہاں سے نکلے، جب مینا کے میدان میں پہنچے، شیطان آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ شیطان نے پہلے حضرت حاجرہ سے کہا ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے، کیا خوابوں پر بھی کوئی اپنے پیاروں کو ذبح کرتا ہے؟ خواب پر بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو کرنے دے، جا دفعہ ہو، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے مایوس ہو گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئے، پتھر مارے، دوبارہ آئے پھر پتھر مارے، تیسری بار آیا پھر پتھر مارے۔ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا، حاجیوں کو حکم دے دیا ہر سال حج کریں تو وہاں پہ رمی کریں۔ کیا کریں جی؟ یہ رمی کس کی سنت ہے؟ حضرت خیر وہاں مینا کے میدان میں جا کے لٹا دیا، جس طرح بکری کو نہیں باندھا جاتا، پاؤں باندھ دیے۔ بڑی چوڑی باتیں کتابوں میں ملیں گی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں تاکہ آپ کی آنکھیں میری آنکھوں کے ساتھ مل نہ جائیں، شفقت غالب آ جائے گی، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ چھری چلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنے فرزند کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن چھری چلتی؟ بولو بھائی اب مجھے بتائیں نا، اختیار کس کا چلتا ہے؟ بولو ظالمو، تم نے انسانوں کو بھی اختیار دے دیا کہ انسانوں کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے کہ ولیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ بولو بولو، ذبح کرنا چاہتے تھے نا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو چاہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو ذبح کرنا چاہ رہے لیکن وہ ذبح نہیں کر سکتے، کیوں؟ اختیار ابراہیم کا چلتا۔ قرآن میں موجود ہے نا کہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی ہے، ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ ذبح ہو، اسماعیل بھی چاہ رہے ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں، کیوں؟ وہ بھی پیغمبر ہیں وقت کے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ اختیار میں کس کا چلتا ہے؟ یہ اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے میں کہتا ہوں میرے ذہن میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ابراہیم زور لگا رہے ہیں، اسماعیل بھی تیار ہے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے پتھر پہ چھری مار لی تو پتھر پھٹ جاتا ہے، ابراہیم کی گردن نہیں کٹ، اسماعیل کی گردن کٹتی؟ تو چھری آگے سے کہتی ہے حضرت میں کیسے کاٹوں، مجھے حکم ہی نہیں ہے، مجھے حکم ہی نہیں، مجھے جس نے کاٹنے کی صفت میرے اندر رکھی ہے اس نے مجھے منع کرتی ہے، میں کاٹ نہیں سکتی۔ جس طرح آگ نے جلانے کی صفت، آپ جب آگ میں تھے اللہ نے آگ سے جلانے کی صفت لے لی تھی، اب اللہ نے مجھ سے کاٹنے کی صفت لے لی۔ ذبح کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جنت میں جاؤ، وہاں سے مینڈا لاؤ، وہاں سے کیا لاؤ؟ وہاں سے مینڈا لاؤ، گڈ لاؤ۔ اس مینڈے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا، اسماعیل کو اٹھا دیا، اور اب وہ چھری جو کچھ دیر پہلے نہیں چل رہی، اب وہ مینڈے کی گردن پہ کیا ہو رہی ہے جی؟ چل رہی ہے۔ تو وہ کیا ہوگے؟ ذبح ہوگے۔ کیا ہوگے؟ مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنے امتحانوں میں پاس ہو گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تجھے پیشوا بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ بولو کیا بنائیں گے؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا اب ہم تجھے پیشوا بنائیں گے۔ تو پھر پیشوا کس طرح بنائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، سارے پیغمبروں کی جو سمجھو کہ عقائد اور نظریات ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں، اور خود ہمارے پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، کیونکہ وہ صحیح دین پہ تھے۔ ایک جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں یہ آزمائشیں ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ علماء نے اور بھی کچھ لکھا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ختنہ کرو، انہوں نے ختنہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا زیر ناف بال کاٹو، انہوں نے کاٹے۔ بغل کے بال کاٹو، انہوں نے کاٹے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ناخن کاٹو، انہوں نے کاٹے۔
ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اپنے مونچھوں کو پست کرو، انہوں نے پست کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا جی کہ ناک میں پانی ڈالو، انہوں نے ڈالا۔ کلی کرو، انہوں نے کلی کی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بدن کی صفائی ستھرائی کے سارے احکامات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے، وہ اس پہ پورا اترے، وہ اس پہ کیا ہوئے جی۔ اور اس سے ہٹ کے 30 چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، جن میں سے 10 سورہ توبہ کے اندر ہے اور کچھ سورہ احزاب کے اندر ہے۔ میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ کل میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ وہ 30 چیزیں ایسی ہیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، اور قرآن نے سورہ نجم میں تعریف کی ہے۔ سورہ نجم میں وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کا ذکر کرو جو پورا وفادار تھا۔ کیا تھا جی؟ پورا۔ اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اشراق کے وقت، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ وفادار تھے۔ تو